اللہ رب العزت قرآن نے فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں، وہ ہے اس کو مارنا۔ بس مارنے سے وہ بادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیے تو کھانا کھا لیتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا۔ پہلی چیز یاد رکھیے، جو مجھے اور آپ کو کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہے، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائے، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو۔ میں گزارش کروں گا بچوں کی اچھی تربیت میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آگے وہ بڑھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کام کرو اور کام سکھاؤ ان کو۔ میں نے کئی بار والدین کی یہ شکایت سنی، ہمارے بچے کام نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ان کے ساتھ کام کیا؟ بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کیجیے۔ ہر جگہ سے کمپلین آتی، پوتا نہیں سن رہا، نواسے نواسیاں نہیں سن رہے، بچے نہیں سن رہے۔ بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں۔ ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ میں نہیں کر رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے، کچھ کام کو ہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے۔ تو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، وہ یہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھو۔ ہمارے پاس گھر میں کتنے جھگڑے صرف باپ بیٹے کے اس لیے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بول رہے کالا رنگ نہیں لینا ہے، وہ بولتا مجھے کالے رنگ کے کپڑے پسند ہیں۔ گاڑی کا کلر سفید نہیں ہونا ہے، وہ بول رہا مجھے سفید گاڑی لینا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ مجھے کامرس میں ایڈمیشن لینا ہے، باپ بولتا ہے تو سائنس میں جائیں گے نا تو ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دوں گا تیرے گھر کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز فجر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ ٹاپک یا جو موضوع میرے ذہن میں آیا، جو ایک مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ اس دور کا یا جدید دور کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، یا ایسا ٹاپک یا ایسا عنوان ہے جس پر ہر شخص بات کرتا ہے۔ وہ عنوان یا وہ ٹاپک ہے کہ نوجوانوں کی یا بچوں کی یا اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں۔ یہ ٹاپک یا یہ عنوان جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو شادی شدہ ہیں، جن کو اولادیں ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے، کیونکہ وہ جو حالات دوسروں کے دیکھتے ہیں تو اپنے لیے سوچتے ہیں بھائی یہ کیا حالات چل رہے ہیں۔ اور جب ہم نوجوانوں کی تربیت کی یا اولاد کی تربیت کی بات کر رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ میری ہی اولاد ہو، میرے بھائی کی اولاد بھی میری اولاد ہے، اگر میں دادا ہوں تو میری اولاد کی اولاد بھی میری اولاد ہے۔ تو تربیت کا ایک ایسا مسئلہ ہو چکا ہے، یاد رکھیے، کہ جس کے نتیجے میں ہر آدمی پریشان ہے۔ یاد رکھیے کیسا کیا جائے، اور جیسے جیسے تعلیمی حالات بڑھتے جا رہے ہیں، ایجوکیشنل لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو بیرار روی بھی لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گمراہیاں بھی نوجوانوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اولاد کی تربیت اتنی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ ایسے ایسے کمنٹس، ایسی ایسی باتیں میں نے لوگوں سے سنی کہ اب ہماری بچی جو ہے گریجویشن میں آ گئی، مطلب اس کا 12ویں ہو گیا، اب وہ گریجویشن کر رہی ہے، اور وہ بولتی ہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی، اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کر لیجئے، میں ایسی رہوں گی۔ والد پریشان ہے کہ اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا ایسی لڑکی کو مارا جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، وہ بڑی ہو چکی ہے؟ کیا ایسی لڑکی کو تعلیم سے روک دیا جائے؟ وہ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو اس انداز سے یہ بول سکتی ہے کہ مجھے پردہ نہیں کرنا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ تو والدین پریشان ہیں، کیا کریں؟ نوجوان لڑکا ہے، آپ کالج اسکول پڑھنے کے لیے اس کو کہیں بھیجتے ہیں،
جا کر آتا ہے تو الہات کی باتیں کرتا ہے، مطلب ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ کا انکار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، مطلب وہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ دین کیسا ہے، کیا ہے یہ تعلیمات کیسی ہے، یہ تو میرے عقل میں نہیں پڑتی، یہ تو میرے پلے نہیں پڑتی، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کروں بچے کو، تو میں چاہتا تھا کہ اچھا تعلیم یافتہ ہو، یہ تو دین سے ہی دوری اختیار کر بیٹھا۔ یاد رکھیے وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت جیسے کرنے کا تربیت حق ہے ویسا ابتدا سے شروع کر لیں، ایک دم سٹارٹنگ ایج سے شروع کر لیں۔ اگر اس مرحلے کے اندر گڑبڑ ہوئی، ہم نے تھوڑا سا اس کو کہا کہ ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، ذرا بچے بڑے ہو جائیں گے تو سوچیں گے، پھر اس کے بعد یاد رکھیے بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی تربیت کرنا۔ یاد رکھیے تو آئیے بہت مختصر سے وقت میں بس ایک سے دو مطلب کچھ نکات آپ کے سامنے، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما رکھا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد میں تمہارے لیے مسلمانوں آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، فتنہ ہی یہ ٹیسٹ کے معنی میں۔ تو ہماری اولاد اور ہمارے مال میں ہمارے لیے امتحان ہے۔ یاد رکھیں جن کو اولاد ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، جن کو اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہی ہے، ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہیں ہونا بھی امتحان، لیکن اولاد کا ہونا نہیں ہونے کے مقابلے میں بڑا امتحان ہے، کیونکہ اب آپ سے پوچھو گی، باپ سے پوچھو گی، ذمہ دار سے پوچھو گی کہ تربیت کیسی کیا تھا۔ سمجھ جیسا میرے پاس مال اگر نہیں ہے تو بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، مال ہے اور اس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، مال ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے تو پوچھ اور بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہ ہونا بھی آزمائش، ہونا بڑی آزمائش۔ تو بہرحال یہ بے انتہا ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ باتیں سیکھ لے۔ ہمارے پاس اولاد کی تربیت کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کے پاس نہیں کہہ رہا ہوں، عام بات کہہ رہا ہوں، ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، وہ ہے اس کو مارنا۔ بس مارنے سے وہ بادب بن جاتا، مارنے سے بااخلاق بن جاتا، مارنے سے عالم دین بن جاتا، مارنے سے حفظ کر لیتا، مارنے سے اور اس سے پڑھائی کر لیتا، مار دیے تو کھانا کھا لیتا، مارنے کی دھمکی دی تو کام کر لیتا۔ فار ایگزامپل کسی کام کو آپ نے کہا یہ کرو، نہیں کیا تو پیر توڑوں، تو کر لیا اس نے کام، دھمکی کی وجہ سے کام ہو گیا آپ کا۔ تو اس چیز کو ہم نے صرف تربیت سمجھ لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، آپ نے مجھے اوف تک نہیں کہا، کبھی مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کہنے کو کہتے اور میں جا کر گلی میں کھیلنا شروع کر دیتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرتے سے مجھ سے اتنا پوچھتے انس میں نے تم کو یہ کام دیا تھا تم نے اب تک نہیں کیا، اور پھر میں کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، پھر میں آگے جاتا اور اپنا کام کر کے آ جاتا جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ تو یہاں کہیں بھی آپ نے ان کو ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، پھٹکارا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاؤ۔ اولاد کو جہاں مارنے کا حکم دیا گیا وہ صرف ایک جگہ یاد رکھ، وہ تب ہے جب وہ اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ نماز کو نہ آئے، تو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو جو ہے ڈراؤ، مسجد لے جاؤ، نماز کو ان کو 7 سال کے تو ساتھ لے جاؤ، 10 سال کی اور نماز کو نہ آئے تو مارو، بس ایک ہی جگہ کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے جہنمی بن جا رہا ہے نا پھر نماز چھوڑ کے۔ توحید کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، اور علماء کی کئی فتاوی موجود ہے جس کی توحید درست نہ ہو یا جو نمازی بھی نہ ہو ان کے دیگر عمل بھی قبول نہیں ہوتے، روزہ زکوٰۃ حج بھی قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیے یہ توحید پر نہ ہو نمازی نہ ہو، یاد رکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بات بڑی ضروری ہے، تب اس کو بولا جا رہا ہے کہ اس کو مارو، باقی کہیں بھی نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کوئی بات ہماری مانتے نہیں جب تک ان کو ڈانٹ پھٹکار یا وارننگ نہ دی جائے، ایسا کر دوں گا، پیر توڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، پیسے بند کر دوں گا، گھر سے اکال دوں گا، یہ کر دوں گا، تبھی سنتے ہیں۔ تب وہ کیا کام ہے جو ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بچے جو ہے ان کی تربیت بھی ہو سکے اور وہ اطاعت گزار فرمانبردار بھی ہمارے بنے۔ وہ ایک دو پوائنٹس یہ کچھ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو مجھے اور آپ کو کرنا اگر ہم چاہتے ہیں اولاد کی اچھی تربیت، اولاد ہماری بات مانے، ہمارے سے قریب رہے، ہم اس کی صحیح سے پرورش کر پائے، وہ یہ ہے کہ اس کی بات سنو اور اس سے بات کرو۔ مطلب اولاد کی بات سنو جو وہ کرتی ہے، اس سے بات کرو، مطلب اس سے ایسا تعلق بناؤ، ایسا ریلیشن شپ بناؤ جس کے اندر باپ بیٹے یا بچے اور باپ اور ماں باپ اور بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بچہ ہمارا نہیں سنتا۔ میرا سوال ہے پھر بچہ کس کا سنتا ہے؟ تو دوستوں کی سنتا ہے۔ سوال ہی دوستوں کی کیوں سنتا ہے؟ کیونکہ دوست اس کی سنتے ہیں، تو بچے ان کی سنتے جو ان کی سنتے ہیں۔ تو آپ جب بات چیت کریں گے تو وہ مقام آئیں گا جب آپ ان کی سمجھنے لگیں گے، وہ آپ سے سمجھنے لگیں گے، آپ ان سے کیا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ جائیں گا، اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا۔ ہمارے پاس بچوں سے بات چیت کرنے کا رشتہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں بچوں سے ہم جو کرتے کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اسکول گئے تھے آج، سوال کیا آپ نے، یہ کام کرو، حکم دیا آپ نے، سوال یہ بات چیت مطلب کیا؟ آپ گھر میں داخل ہوئے،
सलाम किया, बच्चे के बाजू बैठे, क्या चल रहा है बेटा आज, कैसे गुजरा आज का दिन, क्या क्या हुआ आज। मतलब ये चीज जो है बातचीत के तौर पर है, इसमें सवाल भी नहीं है और हुक्म भी नहीं है कोई। तो कैसे चल रहा था आप, ठीक तो था आज, स्कूल गए, रिक्शा विक्शा टाइम पर आया आपका, बस वगैरह टाइम पे आ गई थी, बस वाले अंकल अच्छे थे, स्कूल में सब अच्छा रहा, टीचर वगैरह से बातचीत हुई, चलो माशाल्लाह ये अच्छी आती, ये है बातचीत। ये नहीं कि स्कूल गए तो क्या पढ़े, होमवर्क हुआ गया स्कूल का, ये फिर सवाल हो गया पूरा, और ये हुक्म हो गया चलो जल्दी करो होमवर्क, फिर चलो निकलो मेरे सामने से। बच्चा आपसे बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, अभी बात नहीं करने का टाइम है। और हमारे पास एक अजीब मामला ये है कि जो मेल होता है ना, बाप जो होता है, उसका मिजाज ऐसा बना हुआ है, पूरे इंडिया के अंदर ये हाल है, और इसे मुस्लिम खास नहीं, हर कौम का ये हाल है कि बच्चों से बात नहीं करता है बाप, एकदम बस घूर के देखता है। बात अगर होती है तो ईद के दिन सलाम की शक्ल में होती है, बात अगर होती है तो तब करता है जब बच्चा डरते डरते आता है, अब क्या सवाल पूछने वाला है, अब्बा क्या काम मैंने नहीं किया। वो रिश्ता नहीं जो होना चाहिए, याद रखिए। एक बाप और बेटे में जो एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं बैठकर, जब बचपन में ये रिश्ता नहीं होता है तो इसकी वजह से तरबियत नहीं होती है, तरबियत नहीं होती है तो खिदमत गुजार भी नहीं बनते हैं, बड़े होने के बाद आपका ख्याल भी नहीं रखते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमसे कोई बात करे, जब हम अकेले हो जाते हैं, इनके पास भी वक्त नहीं होता, जैसे हमारे पास जवानी में इनकी बात सुनने का वक्त नहीं था। तो ये मेरी बात को आप कान खोल कर सुनिए कि अगर बच्चों पे आपने ध्यान ध्यान न दिया, उनसे बातचीत ना की, उनके साथ उठे और बैठे नहीं, तो याद रखिए आगे चल के आपकी कोई बात मानने वाले नहीं, इसलिए कि वो उनकी सुनेंगे जो उनके साथ उठता और बैठता है, जो उनकी बात को सुनता है। आप हैं बड़े सख्त मिजाज, आपका भाई है नर्म मिजाज, आप देखेंगे बच्चा चचा की सुनता है, बाप की नहीं सुनता है, लेकिन क्योंकि वो नर्म मिजाज की वजह से चचा उससे एक अलग ही रिश्ता कायम किया हुआ है, कैसे चल रहा है भतीजे, क्या चल रहा है भतीजे, सब ठीक तो चल रहा है ना, ऐसा रिश्ता है चचा का। तो बाप भी कभी कभार बोलता, समझा भतीजे को तेरे, सुन रहा नहीं मेरी बात हो, तो चचा की बात क्यों मान रहा और बाप की बात क्यों नहीं मान रहा, आप समझिए बात को। क्योंकि चचा से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं बाप के मुकाबले में, पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे हैं बाप के मुकाबले, टीचर से ताल्लुकात अच्छे हैं, दोस्तों से ताल्लुकात अच्छे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर आपके इताअत गुजार फरमाबरदार बने, उनकी बातों को सुनो, उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, और एक ऐसा रिश्ता बनाओ जो मोहब्बत वाला हो। तो वो कोई काम अगर करे तो आपकी मोहब्बत में करे, आपके डर की वजह से, डांट की वजह से, फटकार की वजह से, सजा की वजह से ना करे। तब आप देख लो और हम देख लो हमारा रिश्ता बच्चों से कैसा है। मेरी बात तो मोहब्बत में सुनता है, या ये डर के बाद की टांग तोड़ दूंगा जल्दी कर, भाग यहाँ से, तो काम तो फिर भागे और काम कर रहा है। और वो ऐसा अगर आप ना करें तो आराम से बैठता है वो, क्योंकि उसको उससे उसकी आपसे वो मोहब्बत, वो रिश्ता नहीं जिस मोहब्बत और रिश्ते में बच्चे काम करते हैं। तो इस बात को हमको समझना बेहद जरूरी, याद रखें। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा बच्चों की अच्छी तरबियत में, और आप चाहते हैं कि आगे वो बढ़े और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो, वो ये है कि आप उनके साथ काम करो और काम सिखाओ उनको। मैंने कई बार वालिदैन की ये शिकायत सुनी, हमारे बच्चे काम नहीं करते। मैंने सवाल किया कि आपने कभी उनके साथ काम किया। जैसे एक साहब मुझे बोलने लगे, उनके घर में गया, अरे हमारे बच्चे तो इतने जाहिल है, बेवकूफ है, गंवार है, टमाटे लाओ बोले तो उनको लाना नहीं आते बाजार से। तो मैंने उनसे सवाल किया बच्चों को बाजू हटाने के बाद, बाहर जाने के बाद, आपने कभी टमाटर लाना सिखाया उनको? तो कहा नहीं नहीं, हमको तो बचपन से हमारे बाप ने थोड़ी सिखाया, हम तो खुद सीखे हुए थे। मैंने कहा आप तो मतलब पैदाइशी तौर से समझे इल्म वाले हैं, फन वाले, हुनर वाले हैं, बच्चा उतना सलाहियतमंद नहीं, कभी सिखाया क्या, मेरा सवाल। तो कहा नहीं। तो मैंने कहा जब सब सिखाया नहीं तो दूसरों के सामने डांटो मत, उन्होंने मेरे सामने डांटा था, डांटो मत, अपने हद तक बात को रहने दो, सिखाओ उनको। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम अपने बच्चों के साथ करते हैं। कुरान ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर की तो इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों साथ थे, और बाप बेटे मिलकर काबे की तामीर कर रहे थे और दुआ करते जा रहे थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तो ये है अमल, साथ काम करना बाप का बेहद जरूरी है। कैसे होगा कि एक बाप तिजारत में बच्चे को साथ रख के तिजारत ना सिखाए, और उसके बाद उम्मीद करे मेरा बच्चा अच्छा ताजिर निकले। 25 साल की उम्र तक तो उसको आपने पढ़ाई में डाल दिया, फिर 26 साल बोलते हैं बिजनेस अच्छा कर, कहाँ से करेंगे, उसका एक्सपीरियंस ही नहीं, आपने साथ लेके काम ही नहीं किया उसके। तो उसको अपने साथ काम कीजिए, उससे आपसे रिश्ता भी बढ़ेगा, वो आपकी जहनीत को समझेगा, उसका बाप क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है वो बात उसको समझ आएंगी। अहम चीजें याद रखिए। इसी तरह बच्चों के जिद और शरारतों को कंट्रोल कीजिए। हर 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 जगह से कंप्लेन आती, पोता नहीं सुन रहा, नवासे नवासिया नहीं सुन रहे, बच्चे नहीं सुन रहे, है ना, आप सब करते शरारत, बहुत शरारती हो गए, शैतान बन गए। उनकी शरारतों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो आपको एक बात बताऊं, बच्चे शरारती हमारी बातचीत की वजह से होते हैं।
مثال دیتا ہوں بات سمجھانے. گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے, آپ بیٹھے ہوئے, اور آپ کا بچہ آپ کے سامنے آتا ہے. اب باپ کی بات دیکھیے دوسروں سے کیسے تھی. ارے یہ اپنا تیسرے نمبر کا پوٹا بہت ہی سن کی ہے, کس کی نہیں سنتا, دادا پہ چلے گیا, اتنا ضدی ہے, اس کے سامنے بول رہے ابھی سب بات. اب اس کے دماغ میں بات آتی ہے, اچھا یہ کرنے سے میرا باپ بھی میری تعریف بھی کرتا, میری بات بھی سنتا. یہاں سے اس کی ضد اور بڑھ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے, اس کی ضد اور شرارتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ کے ہمارے پاس جو بچہ ضدی اڑیل زیادہ چلاتا اس کی تعریف ہوتی. ارے اس کو مت چھیڑو, ایسا چلاتا نہ ہو کہ پورے محلے کو جمع کر لیتا. یہ برائی کے معنی میں نہیں, ایک دم سمجھے نا, کچھ تو بھی نیا کر دیا. شیر ہے شیر اپنا, دھاڑتا تو پورے محلے میں آواز جاتی. اب یہ بگڑنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ آپ اس کے منہ پر اس کی کچھ باتیں ایسی بیان کر جس سے وہ خراب ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ میرا ایک جگہ سفر ہوا, تو میں ایک لفٹ میں تھا, تو وہاں ایک شخص کھڑے تھے, ان کے ساتھ 2-3 بچے تھے. تو ایک بچہ بولنے لگا, ابا آج دعوت پہ تمہاری عزت ہی اتار دیتا ہوں میں. چھوٹا بچہ. تو وہ بولے, ایسا مت کر, میری عزت کو اتار دعوت میں. تو 50 ریال دو. بولے 50 ریال دعوت میں عزت نہیں اتارنے کا ٹیکس, تو 50 ریال دو. تو واقعی میں اس باپ نے 50 ریال نکال کے دیے. 50 ریال بہت زیادہ ہوتے, یاد رکھیے. اور انہیں لی, جب وہ اوپر جا کے دعوت میں جو پروگرام میں جا رہے تھے, میں وہ شٹل میں رکا ہوا تھا, باہر آیا تھا. میں نے کہا یہ کیا ماجرا تھا, انڈین تھے وہ. تو بولے یہ بچے بس ایسے ہی بولے, میرے کو ہر بار کیا کرتے, بولے 50 ریال دو تو عزت اتار دیں گے. میں نے کہا کیا کرتے عزت اتارنے کی؟ تو بولے کیا کرتے, جاتے مجلس میں بولے, اور اگر پیسے نہیں دیا نا کوئی بھی عربی شیخ کے آنکھ پہ سالن گرا دیں گے بولے, اور بولیں گے ان کے بچے ہم. اب وہ آ کے ایسا بھنک جاتا بولے میرے پہ, اس کا سوب خراب کر دیتے. کھانا کھائیں گے بولے, کسی بھی عورت کے آنکھ پہ کھانا پھینک ڈالیں گے. پھر جا کے بولیں گے یہ میری اماں ہے, یہ اس کو بولو کیا بول رہا ہے, اور وہ عزت اتر جاتی بولے. تو پھر ہم کیا کرتے بولے, میاں بیوی ان کو پہلے پیسے دے دیتے تو ہماری عزت نہیں اترتی. میں نے کہا یہ کیا عجیب مافیا ہے, یہ بچوں کا ایکسٹورشن کر رہے نا, پیسے دے تو دعوت میں عزت سے جائیں گا, پیسے جیسے لوگ کرتے ہیں نا, پیسے دے تو گھر بنانے دوں گا, رشوت دو تو یہ ویسا کر رہے ہیں. تو ان کی شرارتوں کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا. کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ آپ دعوت میں جا رہے ہیں, دعوت میں جا رہے تو آپ کو ہال کے باہر فگے ملتے, یہ ملتے, وہ ملتے, سب ملتے. اب یہاں تربیت شروع ہوتی, بیٹا ہم دعوت میں جائیں گے, نکلتے وقت دلاؤں گا, پہلے ضد مت کرنا. اگر ضد کرو گے تو بات نہیں مانی جائیں گی. آپ کو رونا ہے تو آپ کو رونے کا پورا حق ہے, آپ کو لوٹنا ہے تو وہاں راستے میں لوٹنے کا حق ہے. میں کھڑے کے دیکھوں گا اور بولوں گا یہ میرا بیٹا ہے, ایسا کر رہا, میں دلاؤں گا نہیں, لیکن نکلتے وقت لیں گے انشاءاللہ. ایک بار ضد کریں گا, 2 بار کریں گے, تیسرے بار میں نہیں, ابا نکلتے وقت دلاتے, ضد نہیں کرنا اپنے ان کے ساتھ. یہ تربیت ہے, ان کی ضد کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں آپ. یہ نہیں کہ ماں اور جو ہے اس کی اور سہیلی آئی ہوئی اور وہ کان نہیں بول رہے, وہ ضدی میرا بیٹا, اور وہ سن رہا, سانس روک لیتا, ہاں ضد کر کے دم روک لیتا, تو نہ کو اس کو چھیڑو مت, اس کو یہ مت کرو, اور وہ اور بھی کرتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے یہ بھی نہیں سیکھا کہ بچوں کے ضد اور شرارتوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں, اور بچپن میں ضد شرارت کرتے ہیں اور آگے چل کے پھر کیا کیا نہیں کرتے آپ کو پتا ہے. یہی ضد بڑی بڑی ہوتے ہوتے ایک زمانہ آتا ہے اتنے نافرمان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ ذلیل اور بدنام کرتے ہیں. تو ہم وہاں تو پریشان ہوتے ہیں, یہاں تربیت نہیں کرتے بچپن میں جو کرنا چاہیے. یہ بہت اہم مرحلہ یاد رکھیں, اس کو سمجھنے کی بے انتہا ضرورت ہے, یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں, بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, وہ کوئی چیز جب آپ کو بولتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ ان کا کام کریں. ہمارے پاس وہ مزاج کو بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں جو وہ بول رہے کرنا چاہیے آپ نے, میں یہ کہہ رہا ہوں اس مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر کام کو نہ نہیں بولنا چاہیے, کچھ کام کو ہاں سے بھی شروع کرنا چاہیے. ابا میں باہر جاؤں, نہیں, نکو. ابا میں گاڑی بیٹھوں, نہیں. ابا میں چھت پہ جاؤں, نہیں. ابا میں دیوار پہ لکھوں, نہیں. ابا میں کرانے کی دکان سامان لاؤں, نہیں. ابا میں کو پیسے ہونا, نہیں. ابا میں کو یہ پڑھنا ہے, نہیں. ابا میں کوئی کلر پسند ہے, نہیں. ابا میں کو کپڑے دلا دو, ہر چیز صرف نہ بولتے. اب غور کیجیے پورے دن میں کتنی بار بچوں کو صرف ابا آپ کے ساتھ بیٹھو, نہیں. ابا آپ کو موبائل کو ہاتھ لگاؤ, نہیں. ابا ٹی وی چالو کرو, نہیں. ہر چیز صرف نہ ہے. آپ غور کرو, آپ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ صرف آپ نہ ہی کی رٹ لگا کے رکھو ہر کسی سے. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہر کام کرنا نہیں ہے, لیکن کام کو ہاں سے شروع کرنا ہے. ابا میں چھت پہ جاؤں, ہاں بالکل جا سکتے ہیں, ابھی نہیں, لیکن دھوپ زیادہ ہے نا تو آپ بیمار ہو جائیں گے, سمجھیے آپ. تو وہ ایک دم خوش ہو جاتا, ابا نے ہاں بولے لیکن دھوپ ہے بولے. ابا میں گاڑی بیٹھوں, نہیں نہیں بیٹا گاڑی پہ نہیں. اس کے بدلے کیا بولیں گے, ہاں گاڑی بیٹھو لیکن ابھی مت بیٹھو, اس لیے کہ وہ سائڈ سٹینڈ پہ لگی ہوئی, آپ گر جائیں گے, مجھے برا لگے گا. آپ نے ہاتھ سے شروع کیا, پھر نہ کہا اس کو. آپ سمجھ. ابا میں دیوار پہ لکھ رہا, نہیں بیٹے دیوار پہ مت لکھو, میں آپ کو کیا دیتا ہوں, وہ سلیٹ دیتا ہوں, پیپر اس پہ لکھو. آپ دیکھیے اس کو نہ نہیں بول رہے, اگر نہ بول رہے تو ہاں
حل بھی دے رہے کہ کہاں لکھنا چاہیے، پیپر پہ لکھو، دیوار پہ مت لکھو بیٹا. آپ سمجھ رہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ بولتے ہیں. کچھ لوگوں کا نہ بولنے کا طریقہ الگ رہتا. پہلے ایک آواز آتی پٹ چھٹ چٹ اور اس کے بعد نہ رہتا ہو. سمجھ رہے ہم؟ پہلے مار دیا اب نہیں پوچھنا، پھر مارا اب نہیں کرنا، پھر فلاں کرا اب ایسا نہیں کرنا. یہ بچے والد سے کبھی محبت نہیں کریں گے بڑے ہونے کے بعد، سوائے اللہ ان کو توفیق دے تو. یہ بڑی اہم بات یاد رکھی. ان کو مارنا کرنا بالکل درست نہیں، یہ تربیت کا مرحلہ نہیں ہے. تو لہٰذا نہ بھی بولنا ہے تو ہاں سے شروع کر کے نہ کی طرف جائے. ابا میں باہر جاؤں تو بیٹا ہاں جاؤ نا، لیکن ابھی مت جاؤ، ابھی ٹریفک کا ٹائم ہے، ابھی ایسا ٹائم ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ. آپ دیکھیے یہ طریقہ، اس سے ذہن پہ اچھا اثر پڑتا ہے بچوں کے. یاد رکھیے. تو ان کی اسی طرح جو آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج، وہ یہ ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھو. ہمارے پاس گھر میں کتنے جھگڑے صرف باپ بیٹے کے اس لیے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اس لیے ہوتے ہیں کہ ماں باپ بول رہے کالا رنگ نہیں لینا ہے، وہ بولتا مجھے کالے رنگ کے کپڑے پسند ہیں. گاڑی کا کلر سفید نہیں ہونا ہے، وہ بول رہا مجھے سفید گاڑی لینا ہے. وہ بولتا ہے کہ مجھے کامرس میں ایڈمیشن لینا ہے، باپ بولتا ہے تو سائنس میں جائیں گے تو ہاتھ پیر توڑ کے ڈال دوں گا تیرے گھر کے اندر، میں تو رکشہ چلانے لگاؤں گا، لیکن تو کامرس نہیں کرے گا، سائنس ہی کرنا ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، میں آپ کے گھر آیا، آپ کا ایک 3-4 مہینے کا بچہ جس کی گردن ابھی صرف ٹھہرتی ہے، ڈگ 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 کرتے ہو گردن کو سنبھالتا ہے، اور میں نے اس کی طرف اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کس چیز کا اظہار کیا اس نے؟ اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے گود سے وہ، کہ یہ انکل کے پاس مجھے نہیں جانا ہے. تو جب 3-4 مہینے کے بچے کی پسند اور ناپسند اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، آپ کون ہوتے اس کو اپنی بات گلے میں ڈال کے منوانے والے؟ پھر آپ بولیں گے فیصلہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو، اسے جو بولا وہ کرا دو؟ نہیں. جب آپ کچھ بول رہے ہیں اور وہ کچھ بول رہا ہے تو پہلا پوائنٹ پہ چلے جاؤ، بات چیت کرو کہ بیٹے تم یہ کیوں بول رہے ہو اور میں یہ کیوں بول رہا ہوں. پھر دونوں بات چیت کر کے ایک نتیجے پر آؤ، نتیجے پہ آنے کا فیصلہ لے لو. یہ میں بولنا چاہ رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس نہیں یہ کریں گا. یہاں تک کہ میں نے دیکھا، میں نے ان کی لڑکی سے تیرا رشتہ طے کر دیا، شادی تو وہی ہوں گی، نہیں تو کنوارا مرے گا. وہ میرے کو یہ پسند نہیں لڑکی، میرے کو جانا بھی نہیں وہ خاندان میں، میرے کو کرنا بھی نہیں وہ خاندان سے. نہیں، طے ہو گیا. فورس میرج بولتے ہیں اس کو انگلش کے اندر، زبردستی کی شادی. تو جس انسان کو، ابن آدم کو اللہ تعالیٰ نے چوائسز کے ساتھ پیدا کیا، پسند ناپسند کے ساتھ پیدا کیا، 4-5 مہینے کا ہوتا رینگتا ہے تو کچھ کپڑوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کچھ کپڑوں کو دیکھ کے منہ پھیرتا ہے، مطلب نہیں پہننا یہ کپڑے. اس تو رنگ کی اس کی پسند ہے، کپڑوں کے سٹائل کی اس کی پسند ہے. اتنا چھوٹا ہے ابھی، یاد رکھیے. اور آپ اس کو پوری زندگی اپنی پسند ٹھوستے ہیں اس کے اوپر، یہ کرو یہ کرو. اس سے اس کی نفرتیں پیدا ہوتی ہے بڑوں کی طرف گھر کے، جو اس کو یہ کرتے ہیں. لہٰذا بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھو. اگر ان کی پسندیں غلط ہے تو اس کو صحیح کرو، اصلاح کر کے، بات چیت کر کے. زبردستی کام مت کرواؤ. جیسا کہ اس کو کھانا پسند یا زبردستی کھلائیں گے. اب عام طور سے بولا جاتا ہے یار زبردستی کھلائے تو کھانا ان کو نہیں لگتا. صحیح بات ہے، نہیں لگتا. دیکھیے اس کا خون الٹا جل جاتا ہے اس کے اندر، اس کو ہرٹ فیل ہوتا ہے، اس کو برا لگتا ہے. تو لہٰذا ان کی پسند اور ناپسند کا ہمیشہ خیال رکھو. مطلب یہ ہے کہ اچھی سوچ کے ساتھ وہ کیا پسند کرتے ہیں، پسند غلط ہے تو اس کو بات چیت کر کے بدلو، اور اگر پسند صحیح ہے اور اس کے آگے آپ اور کچھ اچھا کرانا چاہتے تو بتاؤ. لیکن پلیز اللہ کے لیے زبردستی مت کرو جو آج کل سسٹم چل رہا ہے. پھر جب ایسی تربیت آپ کرتے ہیں بچپن سے یہ کرنا ہے تو یہی کریں گا. 5-6 سال کے بچے سے باپ کا جھگڑا چل رہا ہے، ابا مجھے یہ آگے تو نہیں دیتا، کیا کرتا، کانگے توڑ دیتا تیری، فلاں کرتا. اس کی ماں کی برائی میں تیری ماں بھی ایسی تھی، اس کو بھی سیدھا کر دیا میں نے، تیرے کو سیدھا کر دوں گا، تیرے جیسے بہت دیکھا میں نے بیٹا، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے. اس سے بگڑ جاتا ہے، اس سے بگاڑ آتا ہے، پھر سماج میں بڑی برائیاں پھیلتی ہیں. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے ہماری سننے والے بنے، اطاعت گزار بنے، فرمانبردار بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، اچھے مسلمان بنے، دیندار بنے، والدین کی، سماج کی، بڑوں کی سننے والے بنے، تو ان کے اندر پہلے وہ چیزیں ڈالنا پڑیں گی. بچے ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، پہلے ہم کو ان کی تربیت کرنا ہوگی، پھر ان سے امید لگانا ہوگی. ہم بچپن سے ان سے امیدیں لگاتے ہیں اور تربیت ان کی نہیں کرتے رہتے. تو لہٰذا یہ اہم پوائنٹ تھا کہ ہم بچوں کی اچھے سے تربیت کریں، تاکہ ہمارے بچے اس دنیا میں ہمارے نیک نامی کا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا ذریعہ بنے. نیک نامی اچھے نام کا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جن کو دیکھ کر ہمیں سکون آئے، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہمارے لیے، مرنے کے بعد ثواب جاریہ، اور آخرت میں جنت میں مقامات کے درجات بلند کرنے ہونے کا ذریعہ بنے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ان کی تربیت کے لیے ذرا سیریس ہونا پڑے گا، اور سیریس ہو کے ان کی اچھی سے تربیت کرنا ہوں گی. یاد رکھیے
تاکہ یہ سارے فائدے ہم کو دنیا اور آخرت میں اپنی اولاد کی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آخر میں، اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح سے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے ان کی تربیت کرنا آسان کرے، ہم تمام کے لیے ہماری اولادوں کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے مرنے کے بعد ثواب جاریہ اور آخرت میں ہمارے جنت میں مقام یا درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔